اپنا رشتہ اللہ سے جوڑیں اور نماز کی پابندی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے، کیونکہ آپ کے دلوں کی گراوٹ، دلوں کی میل، دلوں میں کوئی مسئلہ آئے تو مسنون دعائیں اختیار کرنی چاہیے اور نفل کے حاجت پڑھنے چاہیے. اور ثانیاً یہ ہے کہ جو اگر ان کے پاس جانا چاہیے کہ ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، اس کے لیے بہت آسان سی بات ہے. جو تمہارا رخ اللہ اور اس کے رسول کی طرف موڑ دے اور خواہشات سے تمہارا دل اٹھائے. ہم نے تو دشمنوں کو دوست بنانے والے دیکھے ہیں، اس کا طریقہ بتائی کوئی نہیں رہا کہ دشمن کو دوست کیسے کرنا ہے. وہ کیا خوبصورت شعر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد. ہم نے اسرار بھائی کے ساتھ جو پہلا انٹروڈکشن ہم نے ایک سیشن کیا، جس میں جب ہم ذکر ہوا کہ آج کل یوٹیوب پہ عملیات اور جو ہے تعویذات دکھاتے ہیں، کرتے ہیں، کیا وہ خود ہی سیکھ کر ہمیں دیکھ کر لینے چاہیے. تو اس حوالے سے کافی مجھے فیڈ بیک آیا اور کافی لوگوں نے سوالات اٹھائے، اور ان کے دل میں کیونکہ لوگ ہمارے یہاں بس ہم لگاتے ہیں اور جو کوئی بتا رہا ہے وہ ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں، خواہ وہ چہرے پہ لگانے والی ریمیڈی ہو کوئی، اور کچھ بھی مل لیں، بالوں میں کچھ بھی لگا لیں اور اس کا کیا نتائج آئیں. اسی طرح ہم اس حد تک میرے خیال میں چلے جاتے ہیں آگے اس میں کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جی تویز ایسا بنانا ہے، یہ عملیات ایسے کر لیں تو اس سے یہ ہو جائے گا. تو خدا را اس کے لیے صاحب علم کا ہونا، صاحب فہم کا ہونا بہت ضروری ہے. ہر ایک کے پیچھے لگ جانا بعض اوقات بہت زیادہ نقصان کا باعث ہو جاتا ہے. میں نے تو ایک بار ایسے ہی دیکھ رہی تھی، تو جہاں پہ وظائف اور عملیات تھے، وہاں تو میں نے ایک جگہ دیکھا کہ کالا جادو کا بھی ایک ویب سائٹ ہے. اور جب میں نے کسی سے پوچھا اس حوالے سے تو انہوں نے کہا یہ جادو میں جو بتایا میں صحیح، اللہ نہ کرے یہ تو ایسے ہی ہے کسی بچے کے ہاتھ میں آپ بندوق دے دیں وہ کسی کو بھی مار دے. تو کسی بھی چیز کا صحیح استعمال، صحیح جگہ پہ استعمال، یہ بہت ضروری ہے. اسی لیے میں صاحب علم ہستی کے پاس تشریف آئی ہوں کہ آپ اس کو وہ رہنمائی دے سکے، گائیڈ لائن دے سکیں کہ ہمیں اپنی کس طرح حدود مقرر کرنے کی ضرورت ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں. آپ سب کے سوالوں کا جواب جو ہے میں اپنے پیارے بھائی اسرار بھائی سے پوچھتی ہوں کہ وہ اس کو جواب دیں، اس کو ایڈریس کریں اس ایشو کو. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا اب تو میرا خیال ہے جس طرح آپ نے مجھے بتایا کہ بہت ساری فیڈ بیک ہو گئی، بہت سارے سوالات آپ نے مجھے ذکر کیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ نے ابھی موضوع کیا. ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ نماز خود ایک مکمل عبادت ہے، مکمل دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں اور اللہ کے احکامات میں سے سب سے خوبصورت اور مسلسل کرنے والا جو عمل ہے وہ نماز ہے. ہم اپنی نماز کو محکم طریقے سے تھام لینا چاہیے اور مضبوطی سے پورے خشوع و خضوع سے کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے. زندگی میں کوئی مسئلہ آئے تو مسنون دعائیں اختیار کرنی چاہیے اور نفل کے حاجت پڑھنے چاہیے. اور ثانیاً یہ ہے کہ جو اگر آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین درویشوں کے پاس جانا، ان کی زیارت کرنی، ان سے دعا کرانی اور کہنا کہ ہم خیر لے کے گھر جا رہے ہیں، ہمیں اب پوری بھروسہ ہے اللہ پہ کہ بزرگوں نے دعا دی ہے خیر ہوگی. اب ہمیں بدین کی زندگی اور اہل بیت مصطفیٰ کی زندگی دیکھیں تو آپ کو ایک کامن چیز نظر آئے گی، وہ یہ ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ بھی جب کوئی حاجت ہوتی وہ روزہ رکھتے، نوافل حاجت کے پڑھتے، اور جس طرح معروف اذکار ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ چند بار پڑھتے اور اللہ رب العزت سے خیر اٹھا لیتے. بیٹی بدنصیبی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، بدنصیبی یہ ہو گئی کہ ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا. ہم اپنی خواہش سے آگے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے. اگر کسی سائل کے دل میں کوئی خواہش جاگ پڑی ہے تو اس خواہش کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتا. اسے اگر کالا جادو کرانا پڑ رہا ہے، نیلا کرانا پڑ رہا ہے، پیلا کرانا پڑ رہا ہے، وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے اور اپنی خواہش کو چھوڑنے کو تیار نہیں. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اور تم نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود کر لیا. آج اس نفسا نفسی کے دور میں ہم لوگ جس قدر مضبوطی سے اللہ اور اس کی رضا کو تھامنا چاہیے تھا،
ہم نے اپنی خواہشات کو تھام لیا. یہ بنیادی مسئلہ ہے، اور یہ تبھی ختم ہوگا کہ جب ہماری تربیت ہوگی. اور کن کے پاس جانا چاہیے، کن کے پاس نہیں جانا چاہیے، اس کے لیے بہت آسان سی بات ہے. جو تمہارا رخ اللہ اور اس کے رسول کی طرف موڑ دے اور خواہشات سے تمہارا دل اٹھائے، اس کے پاس جانا چاہیے. اور جو تمہیں ان چکروں میں ڈال دے کہ اب یہ پڑھو، اب یہ ہو جائے گا، اس کے بعد یہ کرو، یہ ہو جائے گا، شوہر قدموں میں گر جائے گا، ساس مر جائے گی، یہ ہو جائے گا، جو بھی فضول فکریں ہیں، اگر اس میں پڑھو تو سمجھو کہ تم نے اپنی دنیا بھی برباد کر لی اور اپنی آخرت بھی برباد کر لی. بنیادی چیز یہ ہے کہ جو چیز شیخ کے یا کسی پیر کامل کی بتانے والی ہے، جو آج کے شیخ جو حقیقی ہیں وہ تو بتا رہے ہیں، لیکن جو حقیقی نہیں ہے وہ بتانے والی یہ ہے کہ آنے والے کو تربیت دی جائے صبر کی، شکر کی. اصل میں طریقہ بیٹی یہ ہوتا تھا کہ آپ مثال کے طور پہ آپ میرے پاس آئے، آپ نے اپنی زندگی کا ایک مسئلہ بیان کیا، شیخ نے آپ کو واپس اللہ سے جوڑ دیا. آپ اس سے دعا کرانے آئے، اس نے کہا اچھا اللہ کو اس طرح پکارو. اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا. یہی شیخ کامل کی یا درویش کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ اس سے جوڑ دے جس سے ٹوٹ کر آپ دنیا کی طرف پھنس گئے تھے، دنیا کے مسئلوں میں پھنس گئے ہیں. وہ وہاں سے آپ کو اٹھائے اور دوبارہ آپ کو اللہ سے جوڑ دے. اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ جو اللہ کے جوڑنے والا ڈپارٹمنٹ تھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی خواہش سے جڑ جاؤ. یہ عمل کرتے کیا ہیں؟ وہ آپ کو اپنی خواہش سے باندھ لیتے ہیں. عام مسئلہ ہے کہ دشمن سے نجات کا کوئی وظیفہ بتائیے. ہم نے تو دشمنوں کو دوست بنانے والے دیکھے ہیں، اس کا طریقہ بتا ہی کوئی نہیں رہا کہ دشمن کو دوست کیسے کرنا ہے. وہ کیا خوبصورت شعر ہے کہ ایسی آنکھوں کے تصدق میری آنکھیں بے دم کہ جنہیں آتا ہے غیار کو اپنا کرنا. اب وہ لوگ کہاں چلے گئے جو غیروں کو اپنا کر لیتے تھے؟ ہم اپنے رشتوں کو کاٹنے کے وظیفے پڑھ رہے ہیں، ہم رشتوں کو توڑنے کے وظیفے پڑھ رہے ہیں. جوڑنے کے لیے ہمارے ذکر ختم ہو گئے، ہمارے وظائف ختم ہو گئے، ہمارا صبر ختم ہو گیا، شکر ختم ہو گیا. آپ کے اس چینل کے ذریعے میں اپنی تمام بہنوں، بھائیوں اور بچوں سے ایک بات ہی کہوں گا، یقیناً ذکر موجود ہیں، یقیناً تعویذات موجود ہیں، یقیناً وہ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ہولڈ کرنے کی عادت ڈالیں، برداشت کرنے کی عادت ڈالیں. ورکنگ مین ہو یا وومن، وہ بہت سارے لوگوں کو ڈیل کر سکتے ہیں. جو معاشرتی ہمیں عام طور پہ بیٹا جو مسائل آتے ہیں، وہ جب جاب کرتے ہیں 20 لوگ ان سے سینئر ہیں، 20 لوگ ان سے جونیئر ہوتے ہیں. ہر خاص و عام ورکنگ آدمی اس کو ڈیل کر رہا ہے، لیکن گھر کے 4 رشتوں کو ڈیل کرنے کو تیار کوئی نہیں. وہ گھر کے 4 رشتے ہیں کون؟ ایک بوڑھے ساس سسر، اگر عورت ہو تو ماں باپ، ساس سسر، ایک شوہر، ایک دو اس کے اور رشتے ہیں، کوئی بھائی ہے، بھاوج ہے، اور ایک اس کی بہن ہے. اس کو ہم ایکسیپٹ کرنے کو، اس کو سپیس دینے کو، اس کو بیئر کرنے کو تیار نہیں. اسی طرح مرد کا معاملہ ہے، وہ جہاں جاب کرتا ہے اس کا سینئر بھی ہے، اس کا جونیئر بھی ہے، دفتری سازشوں میں مشغول ہے، بجائے اس کے کہ وہ صبر، شکر، محبت، اخلاص کے ساتھ اپنے گھر کا، اپنے آفس کا، اپنے محلے کا، اپنے معاشرے کی اصلاح کرے. وہ الٹی طرف چل پڑے کہ ان کا بیڑا غرق کیسے کرنا ہے. اور یہ بد نصیبی ہمارے دیکھتے دیکھتے پھیل گئی. پہلے لوگ آتے تھے، آ کے کہنا درویشوں کے پاس جانا، ان کی زیارت کرنی، ان سے دعا کرانی اور کہنا کہ ہم خیر لے کے گھر جا رہے ہیں. ہمیں اب پوری بھروسہ ہے اللہ پہ کہ بزرگوں نے دعا دی ہے، خیر ہوگی. اب ہمیں دعا لینا دینا کرنے کسی پہ بھروسہ نہیں ہے. اب ہمیں بھروسہ کیا پیدا بیٹا ہو گیا؟ وہ یہ ہو گیا کہ میری جو خواہش ہے اس کی تکمیل کیسے ہوگی. میں آپ کے چینل کے وساطت سے تمام لوگوں سے یہ عرض کروں گا کہ اس جہاں میں مختصر ترین زندگی ہے، تو زندگی کی اس رخ کو سمجھو جو اللہ نے ہمیں سکھایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ. یہ تو آخرت کی ایک کھیتی ہے، اس میں ہم کیا بیج رہے ہیں؟ دشمنیوں کے تعویذ، دشمنیوں کے وظائف، کیوں نہیں محبتوں کے چند وظائف سیکھ لیتے اور اپنے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا لیتے. ایسے لوگوں سے بچیں جو آپ کو خواہشات ہی کی طرف لگائیں. انہی کے پاس جائیں جو آپ کا دل اس دنیا کی محبت سے نکال کے دوبارہ اللہ کی محبت سے جوڑ دیں. انہی کی صحبت اختیار کریں.
جزاک اللہ. بہت شکریہ. اتنا خوبصورت پیغام. میں دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو یہ پیغام سمجھ آنا لگے. آپ نے دیکھا ہوگا میں جب بھی آپ سے وظائف یا دعائیں، ایک تو ہمیشہ قرآنی وظائف اور قرآنی دعا ہوتی ہے، اس میں اللہ ہوتے ہیں جن کو میں پڑھنے کی تلقین کرتی ہوں، لیکن اس سے سب سے پہلے تلقین میری ہوتی ہے کہ اپنا رشتہ اللہ سے جوڑیں، اور نماز کی پابندی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے، کیونکہ آپ کے دلوں کی گراوٹ، دلوں کی میل، دلوں میں سے نفرت، حسد، منافقت ذکر اللہ سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک کی اہمیت جو ہے اسی سے صاف ہوتا ہے. اور اللہ سے جب آپ رابطہ کرتے ہیں، اللہ سے قریب ہوتے ہیں، تو ہی سب مسئلے حل ہوتے ہیں. بہت شکریہ.